اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایمان کیا ہے، پھر ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ایک بحث کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کی۔ آج ایمان کی درستگی اور ایمان کے اخلاق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنے دل میں سما لیں تو ہماری زندگیوں کے قبلے درست ہو جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی سیکوینس کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک دل درست نہیں ہوگا۔ اگر دل سے باطل خیالات، باطل جذبات، حسد، بغض، کینہ، نفرت، جھوٹ، یہ تمام باطل چیزیں نکال نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک ایمان محفوظ نہیں ہوگا، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زبان ہی ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ ہی انسان کے لیے بعض دفعہ مشکل حالات پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے زبان سے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اس بات کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ مرحلہ وار کون کون سی چیزوں کو متاثر کرتے ہوئے ایمان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق بھی روز عیاں کی طرح روشن دکھائی دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اور پڑوسی کو اذیت دینے کے کیا کیا سامان ہیں یہ سب ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی الفاظ سے، آپ کی کسی بھی حرکت سے اگر اس کو ضرر پہنچے، اگر وہ تکلیف محسوس کرے، اگر وہ اپنی زندگی میں بے سکونی محسوس کرے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بعض دفعہ پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہیں، تو لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ایمان کی درستگی کا انحصار اس بات پہ ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں اخلاق ایمان میں سے ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز یہ کہ اگر غصہ آ جائے تو وہ غصہ اسے عمل باطل میں نہ ڈال دے، یعنی غصے میں انسان سے بعض دفعہ وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے کا واضح احکامات جاری کیے ہیں، جن سے بچنے کی ہدایات کی گئی ہیں، کیونکہ وہ اعمال گناہوں میں شامل ہیں، کچھ صغیرہ اور کچھ کبیرہ۔ تو اگر غصے میں انسان غلط کاموں کی طرف رجوع کرے اور غصے میں انسان غلط اور باطل کام کرنے لگ پڑے تو ایسے غصے کو کنٹرول کرنا اخلاق ایمان میں سے ہے۔ اور جب کوئی خوشی ہو تو اسے وہ خوشی حق سے نہ نکال دے۔ تھوڑی سی تشریح درکار ہے اس دوسری بات پہ۔ ایمان کے اخلاق کی یہ دوسری شک
جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایسی خوشی جو خوشی حق سے نہ نکال دے، ہم اپنے خوشیوں کے موقعوں پر اگر ایسا کوئی بھی کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا، جس کی ہمارے دین میں مذہب میں کوئی گنجائش موجود نہیں، جنہیں کرنے سے ہمارے اعمال خراب ہوں گے، وہ ہمیں شریعت محمدی سے صاف پتہ بھی چلتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم خوشی کے موقعوں پر ایسی باتیں کرنے لگ پڑیں جو ہمیں حق سے دور کر دیں، اس لیے کسی بھی ایسی خوشی میں جو حق سے دور کر دے اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی کہ اور وہ شخص جو قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی وہ چیز نہیں لیتا جو اس کی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی جو اس کی ہے ہی نہیں لیکن اسے قدرت حاصل ہے، اس کے تصرف میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اسے خدا کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اس سے روک دیتے ہیں کہ یہ چیز تیری ملکیت نہیں ہے، تم یہ چیز نہیں لے سکتے، چہ جایا کہ تمہارے پاس تمام اختیار ہیں، تمہیں اس دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی تمہارا احتساب کرنے والا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے تم یہ چیز نہیں لے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو خوشگوار اور پاکیزہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔